ذوالکفل کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہے نا، بدکار ترین آدمی، پوری قوم کا بدکار ترین آدمی، کوئی قوم کا بندہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، نفرت کرتا تھا، کسی طریقے سے یہ چاہتا تھا ہماری بستی سے ہی نکل جائے، یہ ہماری بستی کے اندر ہی نہ رہے، کہیں اس کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب نہ اتر جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ اتنا منحوس آدمی تھا اس قوم کا، اتنی نحوست تھی اس قوم کے اندر اس کی۔ لیکن ہوا کیا، ایک رات کسی خاتون کو لے کر آیا، دیکھا کہ وہ رو رہی ہے، تو اس سے پوچھا کیا ہوا، تو کیوں رو رہی ہے؟ میں تو کسی خاتون کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا، میں تو تجھ کو تیری مرضی کے ساتھ لے کر آیا ہوں، اور میں نے تیری قیمت ادا کی 60 دینار دیے، 60 دینار۔ دینار بڑا مہنگا کرنسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اعلیٰ دینار نہیں جو آج کل دور میں چل رہا ہے، اعلیٰ دینار نہیں، وہ ٹوٹل گولڈ ہوتا ہے۔ تو 60 دینار دیے ہیں، تو پھر تو کیوں رو رہی ہے؟ بولا مجھے تو فاقے نے ادھر ڈالا ہے، اگر میرے گھر کے اندر فاقہ نہیں ہوتا میں کبھی یہ کام نہیں کرتی، میرے گھر کے اندر تو فاقہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ کام کر رہی ہوں، اور رو بھی رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے رجوع کر رہی ہوں، اللہ کی کس جگہ میں پھنس گئی آ کر۔ اس نے بولا جا، میں نے تجھے چھوڑا، اور اس کو پیسے دیے۔ اب اس کو کیا معلوم تھا، کیا معلوم تھا اس کو کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر میرا یہ کام اتنا پسند آ جائے گا، اسی رات مجھے موت دے دیں گے اللہ تعالیٰ۔ دیکھو رات کو یہ کام کرنے کے اندر ہے، طاقت اتنی ہوگی نا، لیکن اسی رات کے اندر اس کو موت آ گئی۔ اب موت آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے شان کریمی تو دیکھو، جو شان کریمی برس رہی ہے اس کے اوپر، اس عمل کی وجہ سے کہ دروازے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات نے لکھ دیے کہ جو شخص اس کا نماز جنازہ پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ جو شخص اس کا نماز جنازہ پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ارے قوم کا بدترین آدمی تھا، بدترین۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو شان کریمی ہے نا وہ کسی پر بھی برس سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان کریمی برس رہی کسی اور کے اوپر ہے، اور بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی کہ اس کے اوپر کیسے برسی۔ سمجھ کے میری بات؟ ارے وہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھا، ابھی ایک شخص عامل لیاقت حسین کے نام سے مرحوم انتقال فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم اور کرم کی بارش برسائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ بحث چھڑی ہوئی ہے، میرے پاس بھی سوالات آ رہے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ مجھے کیوں پھنسا رہے ہو بھائی یہ سوال کر کے؟ تو 4-5 لوگوں کے سوالات آئے، بولا بہت سارے لوگ تو منع کر رہے ہیں کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی مانگنا جائز نہیں ہے، اور پھر مختلف قسم کے کلپ بھیج رہے ہیں کہ بھائی دیکھو اس وجہ سے اس کی مغفرت کی دعا مانگنا درست عمل نہیں ہے۔ کیا کافر ہو گیا تھا؟ مسلمان تھا نا، توبہ کر لی، ہو سکتا ہے توبہ کر لی ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو معاف کر دیا ہو بھائی، اور وہی یہی حال ہو رہا ہو جیسے ذوالکفل کا حال ہو رہا تھا، بستی والوں نے اس کو نکال دیا تھا، اور وہ رو رہا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ میرا تو کوئی بھی نہیں تیرے علاوہ، سب نے مجھ کو چھوڑ دیا لیکن تو نے مجھ کو نہیں چھوڑا، اگر تو نے مجھ کو چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ اور روتے روتے اس کا انتقال ہو گیا۔
تو ایسے ہی ہو سکتا ہے رات کو یہ بھی رو رہا ہو کہ اللہ سب نے مجھ کو چھوڑ دیا لیکن تو نے مجھ کو نہیں چھوڑا, اگر تو نے مجھ کو چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گا. اور ہو سکتا ہے اسی کے اندر اس کا انتقال ہو گیا اور اللہ نے کرم کی بارش برسا دی ہو, یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ملاقات کر رہا ہوں, اس حال کے اندر ملاقات کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو اور ہم یہاں پر بحثیں کر رہے ہیں. ہم یہاں پر باتیں کر رہے ہیں. بھائی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ اللہ کی شان کریمی کو بھی قید کرو گی کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. ارے نہیں ہوتی قید بھائی. بہت سارے لوگ تو اس پر ہیں کہ کسی طریقے سے اگر اللہ نے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھی نعوذ باللہ من ذالک مقدمہ کر دیں گے ہم کہ تو نے معاف کیوں کیا. ارے پناہ مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے, گڑ گڑا کر اپنے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے. پتہ نہیں اس کا انتقال ہوا ہے تو میرا اور آپ کا کیا امتحان ہو رہا ہو اس میں. کہیں اس امتحان کے اندر میں اور آپ فیل ہو گئے نا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس کو چھوڑ دیا جائے گا, میں اور آپ اس کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوں گے. تو اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے نا, سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھ لو بس اس معاملے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا انتقال ہو جائے, اگر وہ برا شخص تھا, مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا, اگر وہ برا شخص تھا تو بھائی یہ اللہ اور اس کا معاملہ تھا, ٹھیک ہے نا. اب مرنے کے بعد اس کی برائی مت کرو, اپنے بھائی کی برائی مت کرو. بات میری نہیں ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات ہے, اس کو مان لو یار. لیکن نہیں مان رہے اس بات کو, لگے ہوئے ہیں بحثوں کے اوپر, لگے ہوئے ہیں بحثوں کے اوپر. وہ دیکھ لو مرنے سے پہلے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کون سی مصیبتیں اس کے اوپر اتاری ہیں, کون سی تکلیف اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی طرف بھیجی ہے. صحیح ہے نا. پتہ نہیں کون سی تکلیف, کون سی پریشانی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے اوپر جو بھیجی ہیں, اس تکلیف اور پریشانی کو اس نے جھیلا ہے. کس حال کے اندر اس نے جھیلا ہوگا, کیا تکلیف کے اندر ہوگا, اور اس کی ہر تکلیف کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہو, پھر اللہ اس کی ہر تکلیف کے اوپر اس کے سارے گناہوں کو معاف کر رہا ہو, پھر اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے انتقال کے بعد جو اس کے بارے میں بات صحیح قائم کر رہا ہو, صحیح رائے رکھ رہا ہو, اس کے بارے میں غلط نہ کہہ رہا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو بھی معاف کر رہا ہو. تو بھائی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. اس لیے خیال کرو, ہم میں سے جو بھی ساتھی ہے نا, نہ کوئی ایسا میسج پاس کرے, نہ کوئی ایسا میسج فارورڈ کرے, نہ اگر آئے تو اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دے, سنے بھی نہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اگر کسی کو سمجھانے والی بات ہو تو اس کو فوراً سمجھا دو, بھائی کیا کر رہے ہو یار, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور بھائی میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا جس کا انتقال ہو جائے چاہے وہ برا ہو, اس کے بارے میں غلط باتیں بیان مت کرو. وہ چلا گیا, اس کے لیے مغفرت طلب کرو اللہ کی ذات سے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مغفرت طلب کر لو بھائی اپنے بھائی کے لیے.